سنت رسول ایک ایسی چیز ہے جو امت کو جوڑتی ہے، امت کو جمع کرتی ہے، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرتی ہے۔ بدعات ایسی چیز ہے جو امت کو جدا کر دیتی ہے۔ اب جہاں بھی جائیں گے حدیث رسول ایک رہے گی، سنت رسول ایک رہے گی، اور بدعت علاقائی ہوتی ہے، جہاں جاؤ گے ہر علاقے کی نئی بدعت نظر آئے گی۔ اللہ پر سیدھی راہ بتا دینا ہے، اور وہ مالک نے بتا دی۔ آؤ چلو محمد کریم کے راستے پر، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اگر پیچھے چلنا ہے، فٹ پرنٹ پہ قدم رکھنے ہیں، تو وہ صرف ایک راستہ ہے جو محمد کے مبارک سینے پہ نازل ہوا، اس کے اوپر چلتے رہو، اس کو مانتے رہو۔ اس کو چھوڑ کر اپنے کسی ولی، کسی بزرگ، کسی دوست، کسی پیارے کی راستے پہ نہ چلنا، کیونکہ وہ ایک ہستی ہے جس کی ہر بات کی گارنٹی عرش والے نے دی ہے، اور وہ نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب کے علاوہ اور کسی کا ایسا مقام نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ، اور اللہ اگر چاہتا، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن یہ آزمائش ہے دنیا۔ اس دنیا کی زندگی کے بعد جنت ہے یا جہنم ہے، یہ آزمائش ہے، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی پر۔ جس کا عمل محمدی ہے، جس کا عمل پیارے نبی کے عمل کے مطابق ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھلتے جائیں گے، اور جس کا عمل ہے، عملوں کے انبار ہیں، مصطفیٰ کی سنت نہیں ہے، وہ سارے ریت کے ذرات بنا دیے جائیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضا ایک یہودی کو دیکھتے ہیں جو عبادت کر رہا، بڑی سخت محنت کر رہا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں امیر المومنین کے۔ کہا یہ کتنی محنت کر رہا ہے، لیکن اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کا عمل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہیں۔ اس آیت میں قصد السبیل سے مراد حق کا راستہ، اور ٹیڑھے راستوں سے مراد اہل بدعت کا راستہ، جنہوں نے ہمیشہ دلیل ایک ہی پکڑنی ہوتی ہے، حدیث میں نہیں تو کوئی بات نہیں، کام اچھا ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھوں کے سردار محمد الرسول اللہ نے یہ کام بیان نہیں کیا۔ آپ کی عقل میں کوئی چیز اچھی ہو، وہ اس وقت تک اچھی نہیں ہو سکتی جب تک پیارے حبیب کی حدیث نہ آ جائے۔ ہم کہتے ہیں آپ کی عقل تو بہت دور کی بات ہے، سمجھانے کے لیے حدیث سنا دوں۔ اگر صحابی کسی عمل کو اچھا عمل سمجھے اور وہ مصطفیٰ علیہ صلاۃ والسلام سے منظور شدہ نہ ہو، تو صحابی کا عمل بھی اچھا ہو سکتا؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر سے نکلتا ہوا خون، لہو دیکھتے ہیں عید کی نماز سے پہلے۔ ما ھذا الدم، یہ خون کیسا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے قربانی عید کی نماز سے پہلے ہی کر لی۔ نیت یہ تھی کہ جلدی سے گوشت تیار کر لوں، نماز پڑھ کے فوراً آؤں، فقراء، ایتام، غریبوں کے اندر میری قربانی کا گوشت تقسیم ہو جائے، اللہ کتنا راضی ہوگا۔ سب سے پہلے یتیم کے پیٹ میں میری قربانی کا گوشت جائے گا۔ آپ نے فرمایا تو نے گوشت کی بکری کاٹی ہے، قربانی والی بکری نہیں کاٹی۔ اگر تو نے قربانی کو منظور کروانا ہے تو محمد کی سیرت پہ چلتے ہوئے نماز کے بعد قربان کرنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائی، یہ صحابی ہے، نیت کتنی پیاری ہے، نیت کتنی اچھی ہے۔ یہ کہنے والوں کے گھر میں درویشوں کو بلا کر ماں کے مرنے پر اگر قرآن حکیم کی تلاوت کروا کے ایصال ثواب کر لیا جائے تو حرج کیا ہے؟ ارے صحابی رسول نیت کر رہے ہیں کہ یتیموں کے منہ میں سب سے پہلے میری قربانی کا گوشت پہنچے، اور پیارے نبی فرما رہے ہیں قربانی نہیں ہوئی دوبارہ کر، اور سنت رسول اللہ پہ چلتا ہوا کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک کا فرمان سنیے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ۔ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا، مسائل کو الگ الگ کر دیا، لوگوں کو بانٹ دیا، گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد کیجئے اللہ کی قسم، سنت رسول ایک ایسی چیز ہے جو امت کو جوڑتی ہے، امت کو جمع کرتی ہے، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرتی ہے۔ بدعات ایسی چیز ہے جو امت کو جدا کر دیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کسی کے گھر میں میت ہو جائے، آپ کا حکم ہے جنازے کو جلدی لے کر چلو، جنازے کو جلدی لے کر چلو، اس کو جلدی دفناؤ۔ جنازے کی تکفین، تجہیز، اس کی احادیث مبارکہ کے اندر احکامات موجود ہیں، یہ سنت ہے۔ جب سنت کے مطابق جنازہ چلے گا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک ہوگی،
اس کی صورت ایک ہوگی، اور جب سنت کو چھوڑیں گے. میں نے پنجاب کے اندر ایک جنازہ ایسا بھی دیکھا، اور میرے پاس وہ ویڈیو صورت میں موجود ہے، اس کا کلپ. بندہ مر گیا، باقاعدہ بینڈ باجے والی وردیوں والی ٹیم آ کے اس جنازے کے اوپر باجے بجا رہی ہے، اور ڈھول کی دھمک میں اس کو روانہ کیا جا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک کلپ اہل بدعت کا مجھے ایسا بھی نظر آیا، وہ میت کی قبر پہ آئے اور دو پارٹیاں بن گئی. شاید آپ کے یو کے ہی کا وہ ڈرامہ ہے. ایک پارٹی نے قبر کے اوپر کھڑے ہو کے سورت یاسین شروع کر دی، اور دوسری پارٹی نے ایک ایک فٹ کے گھنگرو پاؤں میں باندھ کے 6 بندوں نے پرلی طرف ہو کے ناچنا شروع کر دیا اور دھمال ڈالنی شروع کر دی. جیسے زبان حال سے کہہ رہے ہو بھی فرشتے اگر آئے تو اسی تو مال پا کے اپنے پاس سے کر لیں گے بھی انہوں کچھ نہ کیا جے سانو ویکھ لو. انا للہ و انا الیہ راجعون. دین مصطفیٰ امت کو جوڑتا ہے، بدعات امت کو توڑتی ہیں. اور یاد رکھیے گا سنت بین الاقوامی ہوا کرتی ہے. آپ جہاں بھی جائیں گے حدیث رسول ایک رہے گی، سنت رسول ایک رہے گی، اور بدعت علاقائی ہوتی ہے. جہاں جاؤ گے ہر علاقے کی نئی بدعت نظر آئے گی. تو مالک ان کے بارے میں فرماتا ہے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. جنہوں نے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، جنہوں نے دین کی شکلیں مختلف بنا دی، آپ کا ان سے کوئی لنک نہیں. ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. یہ محمد کریم کی سنت کے خلاف عمل کر کے اللہ کے پاس جب آئیں گے تو ان کے ایک ایک عملوں کے بارے میں ان کو بتایا جائے گا کہ تمہارے یہ اعمال تو ہیں لیکن عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. تمہارا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکا کیونکہ تمہارے عملوں پر محمد کی مہر نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم. ولا تکونوا من المشرکین. مالک فرماتا ہے اہل شرک میں شامل نہ ہونا. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جنہوں نے اپنے دین کو پارٹی میں گروہوں میں بانٹ دیا، دین کی شکلیں مختلف کر دی اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ خوش ہو رہا ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے، اس کو لے کے مزے کر رہا ہے. جی بات ٹھیک ہے، آپ ماننے نہ مانے، ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے اس عمل کے اندر بڑی خیر و برکت ہے. ایک ذکر کے عمل کو اپنے سامنے رکھیے اور اللہ کی قسم اس ذکر کے عمل پر آپ کو ہزاروں پارٹیاں مل جائیں گی. پیارے نبی کے صحابی عبداللہ ابن مسعود مسجد میں آئے، لوگوں کو دیکھ کر ڈھیریے پتھر رکھے ہوئے ہیں، گروپ بنے ہوئے ہیں، اور ایک کہتے ہیں سبحان اللہ، سارے کہتے ہیں سبحان اللہ، ایک کہتا ہے اللہ اکبر، سارے کہتے ہیں اللہ اکبر. ابن مسعود کے شاگرد نے ابن مسعود کے دروازے پہ انتظار کیا رضی اللہ عنہ وارضا، اور کہا میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے. کہا منع نہیں کیا، کہا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا. آپ گئے ان کے پاس اور کہا ابھی تو میرے نبی کے وہ برتن نہیں ٹوٹے جس میں محمد کھانا کھایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ فوت نہیں ہوئے جنہوں نے آپ کی صحبت کو پایا تھا. ابھی سے نیا کام دین کے اندر. کہا ابن مسعود ہم تو خیر ہی چاہ رہے ہیں، کام تو اچھا کر رہے ہیں. کہا اچھے کام کا ارادہ بہت دنیا کرتی ہے لیکن وہ اچھا نہیں کر سکتی جب تک محمد کے پیچھے نہ چلے صلی اللہ علیہ وسلم.